अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि व बारिक वसल्लम। सबक नंबर 8, खिदमत खल्क, हासिलात तालीम। इस सबक को पढ़ने के बाद तुलबा व तालिबात इसका व्हाट्सएप खोलेंगे जी मैंने बहनों व्हाट्सएप में खोलेंगे इनका पेज। इस सबक को पढ़ने के बाद तुलबा व तालिबात इस काबिल हो जाएं कि वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में नंबर 1 खिदमत खल्क का मफहूम समझ सकें, नंबर 2 खिदमत खल्क की ज़रूरत व अहमियत से आगाह हो सके, नंबर 3 रोज़मर्रा ज़िंदगी में खिदमत खल्क की मुख्तलिफ सूरतों के मुतलिक आगाह हो सकें, नंबर 4 सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खिदमत खल्क के वाक़यात जान सकें, नंबर 5 दौर हाजिर के मसाइल का इदराक करते हुए खिदमत खल्क के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, नंबर 6 अमली ज़िंदगी में खिदमत खल्क की सिफत को अपना सकें। सबक मौलाना सर ईच सबक है समझे जो खिदमत खल्क का मफहूम अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर मखलूक की खिदमत करना खिदमत खल्क कहलाता है। तमाम मखलूक़ात अल्लाह ताला की पैदा करदा है, जिनमें इंसान, जानवर, चरिंद, परिंद, दरिंद और दरख्त वगैरह शामिल हैं। लिहाजा एक मुसलमान की ये जिम्मेदारी है कि वो न सिर्फ अल्लाह ताला की मखलूक से प्यार करे बल्कि उनका ख्याल भी रखे। किसी भी किसी की सिर्फ माली मदद करना ही खिदमत खल्क नहीं है, बल्कि किसी की इयादत करना, किसी को तालीम देना, किसी को अच्छा मशवरा देना, किसी को कोई हुनर सिखाना, किसी के लिए रोज़गार का बंदोबस्त करना, किसी के दुख दर्द में शरीक होना, किसी के लिए दुआ करना, इंसानों और चरिंद परिंद वगैरह के लिए खुराक और पानी का बंदोबस्त करना, साया के लिए दरख्त लगा देना, यह सब खिदमत खल्क में शुमार होता है। खिदमत खल्क की ज़रूरत व अहमियत। इस्लाम खिदमत खल्क का दर्स देता है। हमारे दीन 2 हिस्सों में मुश्तमिल है। नंबर 1 हुकूकुल्लाह, वो काम जिनका करना अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ किया है, जैसे इबादत। हुकूक नंबर 2 हुकूकुल इबाद, वो तमाम काम जिनका ताल्लुक़ बंदों से है। दीन इस्लाम में हुकूकुल इबाद में बहुत ज़ोर दिया गया है और लोगों से भलाई करने का हुक्म दिया गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया वफ़अलुल खैरा लअल्लकुम तुफ्लिहून, और नेक काम किए जाओ ताकि तुम फलाह पाओ। सूरतुल हज आयत नंबर 77। अगर हम दुनिया व आखिरत में भलाई चाहते हैं तो हमें दूसरों के साथ नेकी करनी चाहिए। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया सुने बेटा, खैरुन नास मन यनफउन नास, लोगों में बेहतर वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 7018। एक और मकाम पर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएगा, ए इब्ने आदम, मैं बीमार हुआ, तूने मेरी इयादत न की। इंसान हैरान होकर कहेगा, ए मेरे रब, तू रब्बुल आलमीन है, मैं तेरी किस तरह इयादत करता। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुझे मालूम नहीं कि मेरा फलां बंदा बीमार हुआ, नेज़ अगर तू उसकी इयादत करता तो मुझे उसके पास पाता। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए इब्ने आदम, मैंने तुझसे खाना तलब किया, तूने मुझे खाना न दिया। बंदा अर्ज करेगा, ए परवरदिगार, तू रब्बुल आलमीन है, मैं तुझे खाना कैसे खिलाता। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुझे याद नहीं कि मेरे फलाह बंदे ने तुझसे खाना तलब किया था, लेकिन तूने उसे खाना
نہ کھلایا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اس کا ثواب میرے پاس پاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا لیکن تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، تو رب العالمین ہے، میں تجھے پانی کیسے پلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اسے پانی پلاتا تو اس کا اجر میرے پاس پا لیتا۔ سیرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور خدمت خلق، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پوری زندگی خدمت خلق کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خدمت خلق، محتاجوں اور مسکینوں کی داد رسی، یتیموں اور ہمدردی اور پریشان حالوں کی مدد اور ضرورت مندوں کی حاجت روائی کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک فرماتے تھے کرتے تھے اور ضعیفوں کا بوجھ اٹھاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت سر پر بھاری گٹھڑی اٹھائے جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اسے اس سے لے کر اپنے سر پر مبارک پر رکھ لی اور اسے اس کی منزل پر پہنچا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی کوئی سائل آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اسے کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتے تھے، اس کی مدد فرماتے اور اس کے لیے روزگار کا بندوبست بھی فرماتے تاکہ آئندہ وہ بھیک نہ مانگے۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کے پاس کچھ نہ ہوتا تو قرض لے کر دے دیتے اور بعد میں خود قرض اتار دیتے۔ خدمت خلق کی مختلف صورتیں، انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جن کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ یہ وہ کام ہے جن سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے۔ ان فلاحی کاموں کی مندرجہ ذیل صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، مسجدیں بنانا، تعلیم ادارے، اسکول، مدرسے وغیرہ بنانا، لائبریریز بنانا، ہسپتال بنانا، یتیم خانے بنانا، مسافر خانے بنانا، پانی پینے کا انتظام کرنا، لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنا۔ پیارے طلباء و طالبات، بچوں، ہم میں سے ہر فرد معاشرے اور اپنے ملک کے لیے بہترین شہری ثابت ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنی حیثیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد کرنے کا آغاز کر دیں۔ خدمت خلق یقیناً ہمیں اس دنیا میں بھی سرخرو کرے گی اور آخرت میں بھی کامیاب و ہمارا مقدر ہوگی۔ اس کے بعد چھوٹے جو سوال ہیں، سوالات مختصر جواب۔ نمبر 1، خدمت خلق سے کیا مراد؟ ایک سوال ہوگا۔ خدمت خلق سے متعلق قرآنی آیت کا ترجمہ لکھنا ہوگا، اور قرآن کو نفع دینے سے، لوگوں کو نفع دینے سے متعلق خدمت حدیث مبارکہ تحریر کرنی ہے یا بولنی ہے بعد میں۔ نمبر 4، کیا کسی بیمار کی عیادت کرنا خدمت خلق ہے؟ سوال 5واں آخری، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی بارگاہ میں کوئی سائل آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم اس کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ خالی جگہ بھرنی ہے۔ کسی کی صرف مالی مدد کرنا ہی خالی جگہ نہیں ہے، اس کے بعد دین اسلام میں خالی جگہ پورا کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ نمبر 3 ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پوری زندگی خدمت خلق کا خالی جگہ تھی۔ اس کے بعد چوتھا، ایک بوڑھی عورت سر پر بھاری خالی جگہ اٹھائے جا رہی تھی۔ 5ویں خالی جگہ، اگر ہم خالی جگہ میں بھلائی چاہتے ہیں تو ہمیں دوسروں کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو بڑے سوال ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی ذکر کریں گے، وہ بھی 5 سوال ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہے
جی رانگ رائٹ کو بھی سوال جواب بنائیں گے. ہاں مثال کے طور پہ ہمیں بیمار اگر کوئی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے, اور اس کے بعد دوسرا سوال بنائیں گے اسی طرح. جی جی قادری صاحب. جی جی قادری صاحب جو کو دہرایوں دفعہ ہمیں پہلو پانچے سوال بنایاسی અને બીજો સવાલ બનાવ્યો છે دین اسلام کتنے حصوں پر مشتمل ہے, اور بوڑھی عورت نے سر پر کیا اٹھایا تھا, اور اس کے بعد سوال ہوگا بنائیں گے خدمت خلق کرنے والوں کو کیا ملتی ہے, اور پانچواں دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کون سے اعمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے. پھر عملی سرگرمی آئے, ہاں, اور اس کے بعد تحقیق ہے. پھر نئے استعمال ہونے والے لفظ ہیں جو سبق میں استعمال ہونے والے نئے الفاظ. خیر خواہی کا معنی ہے دوسروں کے لیے اچھا, اور حاجت روائی کا کرنا, ضرورت پوری کرنا, ضعیفوں یعنی بوڑھوں, اور سائل معنی مانگنے والوں, اور سرخرو ہونا لفظ ہے, کیا ہے سرخرو ہونا, کامیاب ہونا, برابر. اس کے بعد یہی الفاظ تھے اپنے کو جو یاد کرنے تھے. جی قادری